اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ ادھر توبہ کا جو حشر ہوا سو ہوا، دوسری طرف محمد ابن ابی بکر حجاز کی سرحد طے کر کے دریائے کلزم کے کنارے مقام ایلا تک پہنچے تو لوگوں کی نظریں ایک ناکا سوار پر پڑی جو اپنی سواری کو اس طرح دوڑے لے جا رہا تھا جیسے دشمن اس کے تعاقب میں ہو۔ ان لوگوں کو اس پر کچھ شبہ ہوا تو اسے بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ مصر کا۔ پوچھا کہ کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ والی مصر کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ والی مصر تو ہمارے ہمراہ ہیں، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ابن ابی سرا کے پاس جانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط وغیرہ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کہ کس مقصد سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں معلوم۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی جامع تلاشی لینا چاہیے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی مگر اس سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ کنانہ بن بشر نے کہا کہ ذرا اس کا مشکیزہ تو دیکھو۔ لوگوں نے کہا کہ چھوڑو، بھلا پانی میں خط کہاں ہو سکتا ہے؟ کنانہ نے کہا کہ تم کیا جانو کہ یہ لوگ کیا کیا چالیں چلا کرتے ہیں؟ چنانچہ مشکیزہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سیسے کی ایک نلکی تھی جس میں خط رکھا ہوا تھا۔ جب کھول کر پڑھا گیا تو فرمان خلافت یہ تھا کہ جب محمد ابن ابی بکر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تمہارے پاس پہنچے تو ان میں سے فلاں کو قتل کرو، فلاں کے ہاتھ کاٹو اور فلاں کو جیل میں ڈالو اور اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ یہ پڑھ کر سب پر سناٹا چھا گیا اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب آگے بڑھنا تو موت کے منہ میں جانا تھا۔ چنانچہ اس غلام کو ساتھ لے کر سب مدینہ کی طرف پلٹے اور وہاں پہنچ کر وہ خط صحابہ کے مجمع کے سامنے رکھ دیا۔ اس واقعے کو جس نے سنا انگشتہ بدندان ہو کر رہ گیا اور کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ جو حضرت عثمان کو برا نہ کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد چند صحابہ ان لوگوں کے ہمراہ حضرت عثمان کے ہاں پہنچے اور وہ خط ان کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا اس خط پر مہر کس کی ہے؟ کہا کہ میری۔ پوچھا کہ یہ تحریر کس کی ہے؟ کہا کہ میرے کاتب کی۔ پوچھا یہ غلام کس کا ہے؟ کہا کہ میرا۔ پوچھا کہ یہ سواری کس کی ہے؟ کہا کہ حکومت کی۔ پوچھا کہ یہ بھیجا کس نے ہے؟ فرمایا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ، سب کچھ آپ کا اور آپ کو یہ تک پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ جب آپ اتنے ہی بے بس ہیں تو چھوڑیں خلافت کو اور الگ ہو جائیں تاکہ کوئی ایسا شخص آئے جو مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کر سکتا ہو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس پیرہن کو اتار دوں جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے، البتہ توبہ کیے لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ توبہ کا وقت گیا۔ توبہ کی مٹی تو اسی دن خراب ہو گئی تھی جب آپ کے دروازے پر مروان آپ کی ترجمانی کر رہا تھا اور رہی صحیح کسر اس خط نے نکال دی ہے۔ اب ہم ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ خلافت کو چھوڑیں۔ اگر آپ کے بھائی بند ہمارے سرے راہ ہوئے تو ہم انہیں روکیں گے، اور اگر لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے تو ہم بھی لڑیں گے۔ نہ ہمارے ہاتھ شل ہیں اور نہ ہماری تلواریں کند ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور انصاف کے علم بردار ہیں تو مروان کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم اس سے باز پرس کریں کہ وہ کس کے بلبوتے پر خط لکھ کر مسلمانوں کی عزیز جانوں سے کھیلنا چاہ رہا تھا۔ مگر حضرت عثمان نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر لوگوں نے کہا کہ پھر یہ خط بھی آپ ہی کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ بہر صورت سدھرے ہوئے حالات پھر سے بگڑ گئے اور انہیں بگڑنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ مطلوبہ مدت کے گزر جانے کے باوجود ہر چیز جوں کی توں تھی اور رائی برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ توبہ کا انجام دیکھنے کے لیے وادی خشب میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی پھر سیلاب کی طرح بڑھے اور مدینے کی گلیوں میں پھیل گئے اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہی محاصرے کے دنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نیار ابن ایاز نے حضرت عثمان سے بات چیت کرنا چاہی اور ان کے ہاں پہنچ کر انہیں پکارا۔ جب انہوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے عثمان، خدا کے لیے اس خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمانوں کو اس خون خرابے سے بچاؤ۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے آدمیوں میں سے ایک نے
انہیں تیر کا نشانہ بنا کر جان سے مار ڈالا۔ روایتوں کے مطابق وہ آدمی مروان ابن حکم تھا، جس پر لوگ بھڑک اٹھے اور پکار کر کہا کہ نیار کا قاتل ہمارے حوالے کرو، مگر حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے ایک مددگار کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اس سینہ زوری نے آگ میں ہوا کا کام کیا اور لوگوں نے جوش میں آ کر ان کے گھر کے دروازے میں آگ لگا دی اور اندر گھسنے کے لیے آگے بڑھے کہ مروان ابن حکم، سعید ابن عاص اور مغیرہ ابن اخنس اپنے اپنے جتھوں کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور دروازے پر کچھ تو خون شروع ہو گیا۔ لوگ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے مگر انہیں دھکیل دیا جاتا تھا۔ پھر رات کے کسی پہر میں عمرو ابن حزم انصاری نے، کہ جن کا مکان حضرت عثمان کے مکان سے منتصل تھا، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور للکار کر کہا کہ آؤ ادھر سے بڑھو۔ چنانچہ محاصرہ کرنے والے اس مکان کے ذریعے کاشان خلافت کی چھت پر پہنچ گئے اور وہاں سے گھر کے صحن میں اتر کر تلواریں سوت لی۔ ابھی ایک آدھا جھڑپ ہی ہونا پائی تھی کہ حضرت عثمان کے گھر والوں کے علاوہ ان کے ہوا خواہ اور بنی امیہ مدینے کی گلیوں میں بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ ام حبیبہ کے گھر میں جا چھپے، اور جو رہ گئے تھے وہ حضرت عثمان کا حق نمک ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ قتل ہو گئے۔ اس تمام واقعے کا حوالہ تاریخ الخلفاء اور تاریخ طبری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا موقف واضح ہو جاتا ہے کہ نہ آپ اس جماعت کا ساتھ دے رہے تھے جو ان کے قتل پر ابھار رہی تھی، اور نہ اس گروہ میں لائے جا سکتے ہیں کہ جو ان کی حمایت و مدافعت پر کھڑا ہوا تھا۔ بے شک جہاں تک حالات اجازت دیتے رہے وہ ان کے بچاؤ کی صورتیں انہیں سمجھاتے رہے، اور جب یہ دیکھا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ عملاً کیا نہیں جاتا تو آپ اپنا دامن بچا کر الگ ہو گئے۔ جب دونوں فریق کو دیکھا جاتا ہے تو جن لوگوں نے حضرت عثمان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، ان میں ام المومنین بی بی عائشہ اور روایت جمہور کے مطابق عشرہ مبشرہ، بقیہ اہل شورا، انصار و مہاجرین، اولین اصحاب بدر اور دیگر ممتاز و جلیل القدر افراد نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف بارگاہ خلافت کے چند غلام اور بنی امیہ کے چند افراد دکھائی دیتے ہیں۔ اگر مروان ابن حکم اور سعید ابن عاص جیسے لوگوں کو مہاجرین اولین پر فوقیت نہیں دی جا سکتی تو پھر ان کے عمل کو بھی ان کے طرز عمل پر فوقیت دینا مشکل ہوگا، اور اگر اجماع مخصوص مواردہی کے لیے حجت نہیں ہے تو پھر صحابہ کی اس زبردست اتفاق رائے پر انگلی اٹھانا مشکل ہوگا۔